فرعون کے بال اور ناخن آج بھی کیوں بڑھتے ہیں؟ اس کی لاش آج بھی کیسے اتنی تازہ ہے؟ ناظرین گرامی، فرعون کی فرعونیت سے ہر کوئی واقف ہے، جس نے ایک ظالم بادشاہ بن کر ظلم کے پہاڑ ڈھائے۔ خدائی کا دعویٰ کرنے والا مصری فرعون دوم کی لاش آج نشان عبرت کے طور پر میوزیم میں رکھی گئی ہے۔ فرعون کی لاش سے متعلق بہت سی ایسے راز جو موجود ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگوں کو نہیں پتا۔ آج ہم اپنے اس ویڈیو میں فرعون کے غرق ہونے اور اس کے لاش کے حوالے سے حیران کن حقائق بتائیں گے جو آپ کے لیے نئی معلومات ثابت ہوگی۔ تو حسب روایت ہمارے چینل میں نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نیو آنے والی معلوماتی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، سن 1891 سے قبل کوئی نہیں جانتا تھا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعونوں کی لاشوں کا کیا ہوا تھا اور ان کی باقیات کہاں ہیں یا کہیں ہیں بھی موجود یا نہیں۔ تمام آسمانی کتابوں میں اس واقعے کا ذکر تفصیل سے ملتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی قوم کا پیچھا کرتا ہوا فرعون سمندر میں اپنی فوج سمیت غرق ہو گیا تھا، جبکہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو پانی کے درمیان سے راستہ بنا کر اللہ رب العزت نے خود دیا تھا۔ لیکن فرعون کی لاش کا کیا ہوا تھا یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا تھا۔ پیارے دوستو، لیکن قرآن مجید میں ظالم فرعون کے انجام سے متعلق عجیب بات موجود ہے جس کی کسی کو سمجھ نہ تھی۔ قرآن کریم کی سورہ یونس کی آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ سو آج ہم تیری ہی لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہمارے نشانیوں سے غافل ہیں۔ یہ واقعہ آج سے 3500 سال قبل پیش آیا تھا۔ پیارے دوستو، فرعون کے ڈوب کر مرنے کے بعد فرعون کی لاش کو اللہ کے حکم سے باہر پھینک دیا گیا تھا، جبکہ باقی لشکروں کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ مصریوں میں سے ایک شخص نے ساحل پر پڑی فرعون کی لاش پہچان کر پہلے دربار کو بتایا، پھر اس کی لاش کو محل پہنچایا گیا۔ درباریوں نے اس کی لاش کو مثالیں لگا کر پورے شان و احترام کے ساتھ تابوت میں رکھ کر محفوظ کر دیا۔ حنوط کرنے کے عمل کے دوران ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی۔ فرعون چونکہ سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہوا تھا اور مرنے کے بعد کچھ عرصے تک پانی میں رہنے کے باعث اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تہ جمی رہ گئی تھی۔ مصریوں نے اس کے لاش پر نمکیات کی وہ تہ اسی طرح رہنے دی اور اسے اسی طرح حنوط کر دیا گیا۔ پیارے دوستو، اللہ کی کتاب قرآن کریم میں فرعونوں کے قصے بڑے تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، اور اسی سلسلے میں اس فرعون کا جسم محفوظ کرنے سے متعلق آیات بھی نازل ہوئی تھی۔ سال 1871 میں مصر کے شہر الغورنیہ سے تعلق رکھنے والے غریب اور معمولی چور احمد عبد الرسول کو فرعونوں کی حنوط شدہ لاشوں کی طرف جانے کا خفیہ راستہ تک رسائی مل گئی۔ احمد عبد الرسول نوادرات چوری کر کے بیچا کرتا تھا۔ ایک دن وہ دریائے نیل کے کنارے کے قریب تبسیہ کے مقام پر اسی سلسلے میں پھر رہا تھا جب اسے اس خفیہ راستے کا علم ہوا۔ جب وہ وہاں نوادرات کی چوری کے لیے سرخ کھود رہا تھا تب اسے کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ اس جگہ کی مسلسل کھدائی عمل میں لائی گئی اور سال 1891 کو دوسری ممیوں کے ساتھ فرعون کی لاش بھی ملی۔ اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام درج تھا۔ اس کے لاش پر تحقیق کی گئی تو اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ وہ فرعون کی لاش ہے۔ ناظرین گرامی، سال 1886 میں فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کے مصری حکومت نے فرانس کی حکومت سے درخواست کی کہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے۔ جدید سائنسی ذرائع سے اس کی موت کی وجہ بھی معلوم کی جائے۔ بعد ازاں فرعون کی ممی کو فرانس لے جایا گیا اور اس کے لیے باقاعدہ فرعون کا پاسپورٹ بھی بنایا گیا تھا، کیونکہ اس وقت کے فرانس کے قانون کے مطابق لاشوں کا بھی پاسپورٹ بنایا جانا ضروری تھا۔ فرانسیسی حکومت نے بہت شان و شوکت اور کسی عظیم زندہ بادشاہ کی طرح فرعون کی ممی کا ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ اس کے بعد فرعون کی ممی کو ماہر ڈاکٹرز کی ٹیم کے حوالے کیا گیا تو ان ڈاکٹروں نے مائکروسکوپ ٹیسٹنگ کے ذریعے تمام اعضاء کا باریک بینی سے جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم میں سمندری ذرات ابھی تک موجود ہیں اور اس کا گوشت ہر روز تازہ ہوتا ہے اور بڑھتا رہتا ہے، اور موت بھی اس کی پانی میں ڈوبنے کے باعث
हुई थी। डॉक्टर को मालूम था कि लाश किसी इस्लामी मुल्क से मिली है। तजस्सुस के हाथों वो मजबूर होकर फ्रांसीसी डॉक्टर मोर्स मिस्र गए, जहां उसने एक मिस्री साइंसदान से मुलाकात की। उस मिस्री साइंसदान ने कुरान पाक खोलकर सूरह यूनुस की आयत 90 और 96 का तर्जमा करके लफ्ज ब लफ्ज सुना दिया। फिरौन के बाल और नाखून ताहाल बढ़ते हैं। इस हवाले से साइंसदान भी यही कहते हैं कि ये इंसान के मरने के बाद भी उसके बाल और नाखून बढ़ते रहते हैं। हर साल 15 मार्च को मिस्र के म्यूजियम में रखे फिरौन की मम्मी पर चूहे छोड़ दिए जाते हैं और वो उसका बड़ा हुआ गोश्त खा जाते हैं और फिर फिरौन की मम्मी की ड्रेसिंग के बाद दोबारा उसे शीशे के ताबूत में रख दिया जाता है। प्यारे दोस्तों, कुरान मजीद की आयत के मुताबिक मुसलमानों का ये अकीदा है कि फिरौन को अल्लाह ताला ने पानी में गर्क कर दिया था और क़यामत तक उसकी लाश को निशान इबरत बना दिया।